اور یہ بھی آپ بات ذہن کے اندر اچھی طرح سماعت کر لیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہونا اور بات ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا امتی ہونا اور بات ہے، حضرت ابراہیم کا امتی ہونا اور بات ہے۔ یہ ایک بڑی نعمت ہے کہ ان کا امتی ہونا، لیکن حبیب خدا سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کا امتی ہونا یہ ایک کچھ اور ہی چیز ہے، یہ کچھ اور ہی چیز ہے۔ قیامت کا دن ہوگا جب دیگر انبیاء کی امتیں پل صراط سے گزرنے لگیں گی تو ان کو روک دیا جائے گا، ان کو روک دیا جائے گا، کیونکہ وہ ان میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت بھی ہوگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی ہوگی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی ہوگی، حضرت صالح علیہ السلام کی بھی امتیں ہوں گی، سب کو روک دیا جائے گا۔ وہ فرشتے سے پوچھیں گے کیا فرشتوں ہمیں کیوں روکا گیا ہے، ہمیں آج کیوں روکا گیا ہے؟ تو فرشتے فرمائیں گے کہ آپ کو اس لیے روکا گیا ہے کہ ہمیں یہ حکم ہوا ہے رب تعالیٰ کی طرف سے کہ جب تک حبیب خدا سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم اپنی امت کو لے کر اس پل صراط سے نہیں گزریں گے، اس وقت تک کسی کو بھی جنت کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، کسی کو بھی۔ میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کسی کو بھی جنت کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ رب تعالیٰ فرما دے گا کہ جنت کا دروازہ بند کر دو، ساری امتیں جنت کے دروازے کے سامنے کھڑی ہو جائیں گی، ساری امتیں۔ تو امتیں عرض کریں گی کہ مولا ہمیں جانے دو، ہمیں جانے دو، لیکن رب تعالیٰ کا طرف سے یہ حکم ہوگا کہ جب تک میرے پیارے حبیب اور ان کی امت یہاں سے نہیں گزرے گی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس وقت تک کسی کو بھی گزرنے کی اجازت نہیں ہوگی جب تک فرمائے کہ میں نہیں گزروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے یہ حدیث پاک ہے اور یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب دوزخ پر پل جو ہے اس کو نصب کر دیا جائے گا تو حضور نے فرمایا کہ ساری رسولوں کی امتوں سے پہلے میں اپنی امت جو ہے اس کو لے کر اس پل صراط سے میں گزروں گا، اس پل صراط سے فرمایا کہ میں گزروں گا۔ تو یہ اس وقت ہی ہوگا جب ہماری نسبت رسول اللہ کے ساتھ ہوگی، جب ہماری محبت رسول اللہ کے ساتھ ہوگی، جب ہمارا پیار نبی علیہ السلام کے ساتھ ہوگا، اس وقت حضور ہمیں چھوڑیں گے نہیں بلکہ اپنے ساتھ ہمارا بھی ہاتھ تھام کر حضور علیہ السلام ہمیں اپنے ساتھ جنت کے اندر لے کر جائیں گے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ منسوب کی قدر منسوب علیہ کے ساتھ ہو تو پھر جس طریقے کوئی مہمان کسی کے گھر میں چلا جائے نا، مہمان چلا جائے تو جیسی خاطرداری، جیسی عزت اور جیسا مقام اس مہمان کو ملتا ہے، اس کے ساتھ جتنے بھی لوگ جانے والے ہوتے ہیں وہ سب کو وہی مقام حاصل ہوتا ہے، ان کی بھی عزت اتنی ہوتی ہے۔ تو یہی مقام ہوگا قیامت کے دن کہ جب سارے نبیوں کی امتیں جمع ہو کر آ جائیں گی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ جب تک میرا حبیب اپنی امت کو لے کر اس پل صراط سے نہیں گزرے گا تب تک فرمائے کہ کسی کو بھی گزرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اور حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ خود فرمائے گا الجنۃ حرام علی الانبیاء حتی تدخلوها وعلی الامم حتی تدخل امتک۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا ہے میرے محبوب، جب تک تو جنت کے اندر نہیں جائے گا دیگر انبیاء اور مرسلین پر جنت حرام ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں جس کے اندر فرمان اللہ تعالیٰ کا ہو اور آگے اس کو روایت نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود کریں، اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جب تک اے میرے محبوب آپ جنت کے اندر نہیں جائیں گے اس وقت تک تمام انبیاء اور مرسلین پر جنت حرام ہے، اور جب تک آپ کی امت جو ہے وہ جنت کے اندر نہیں جائے گی اس وقت تک دیگر انبیاء کی امت جو ہے وہ وہی کھڑی رہے گی، ان پر بھی جنت حرام ہوگی۔ اور یہ نسبت کی وجہ سے ہوگا، یہ سارا کچھ نسبت کی وجہ سے ہوگا۔ اب وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت بھی ہوگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی امت ہوگی، حضرت ہود علیہ السلام کی بھی امت ہوگی، حضرت صالح علیہ السلام کی بھی امت ہوگی، ساری امتیں آ جائیں گی۔ فرشتے کہیں گے کہ اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت، اے ابراہیم علیہ السلام کی امت، اے حضرت اسرافیل کی امت، ہمیں پتہ ہے کہ آپ کا حق ہے، ہم آپ کا حق بھی جانتے ہیں، آپ کا حق مانتے بھی ہیں کہ آپ پہلے آئے ہیں اور پہلے حق بھی آپ کا بنتا ہے
کہ آپ جنت کے اندر جائیں، لیکن ہمیں حکم جو ہے وہ رب کبیر کا ہے کہ جب تک میرا حبیب اور اس کی امت اس پل صراط سے نہ گزر جائے، اے فرشتوں کسی کو بھی گزرنے کی اجازت نہیں دینی۔